السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت کرنا، غلطی ہو جانے پر معافی مانگنا، یہ بہت اچھی عادت ہے اور بہت اچھی صفت اور خوبی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مجھ جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی بھی غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں بڑی حتک ہوتی ہے، بڑی شرم کی بات ہے، ہم کیسے معافی مانگیں، ہم کیسے معذرت کریں۔ بھائیو، بات یہ ہے، معافی مانگنے سے شان میں کمی نہیں آتی، عزت گھٹتی نہیں ہے بلکہ بڑھتی ہے، لوگوں کی نظر کے اندر بھی اور اللہ کے ہاں بھی۔ اللہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندے سے غلطی ہوئی اور میرا بندہ اپنی غلطی مان رہا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، بھول کر مان لینا یہ آدم علیہ السلام کی صفت ہے، اور غلطی کر کے اکڑ جانا یہ شیطان کی صفت ہے۔ اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ صفت بخوبی پائی جاتی تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ کسی بات پر کہہ دیا کہ یبن السودا، ایک کالی ماں کے بیٹے، تم مجھے یہ عقل سکھاؤ گے، تم مجھے کوئی بات سمجھاؤ گے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جملہ بڑا ناپسندیدہ لگا، ناگوار گزرا کہ بھئی رنگ روپ اللہ کی بناوٹ ہے، کسی کو رنگ گورا رکھ دینا، کسی کو کالا بنانا، کسی کو سانولا بنا دینا، یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی دین ہے، انسان کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ تو ابو ذر نے مجھے کہا بھی کالی ماں کے بیٹے، یہ ہار دلائی تو انہیں بڑا صدمہ ہوا۔ انہوں نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ، ابو ذر نے آج مجھے یوں کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا یا وہ خود جب تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو ذر، کیا تم اس کی ماں پہ بارے میں عار دلاتے ہو؟ کیا ابھی تک تمہارے اندر وہ جاہلیت والی باتیں ہیں، جاہلیت والا انداز ہے؟ یعنی اسلام، دین، شریعت، قرآن، حدیث، اللہ، نبی، یہ انسان کو اچھی سیرت اپنانے کا درس دیتے ہیں، کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دیتے۔ فرمایا تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت والی باتیں۔ اب ہوا یہ کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دکھ ہوئے، بڑے افسوس میں چلے گئے کہ یار مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا، رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے معافی مانگیں، مجھ سے بہت خطا ہو گئی ہے، یا رسول اللہ میرے لیے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اٹھ کر روتا ہوئے مجلس سے باہر چلے گئے اور جا کر زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئے، زمین پر اپنا چہرہ رکھ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بلال، میں اس وقت تک میرے دل کو سکون نہیں ملے گا، میری روح کو اطمینان نہیں ملے گا، میرا ضمیر مجھے نہیں چھوڑے گا جب تک تم اپنا پاؤں میرے منہ پر نہ ملو، اپنے پاؤں سے میرے چہرے کو مسلو، رگڑو۔ میں نے تمہیں جو اتنی بڑی تکلیف دی ہے، اتنی بڑی بات جو میں نے تمہیں کہی ہے، تمہیں ہار دلایا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ تم میرے چہرے پر اپنے پاؤں کو مسلو، میرے چہرے پر اپنا پاؤں رگڑو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، میں اس چہرے پر اپنا پاؤں کیسے رگڑوں جو چہرہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ کمال ہے صحابہ کی۔ میرے عزیزو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو ذر، مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ میں اپنے پاؤں سے تمہارے چہرے کو مسلوں، کوئی بات نہیں، آپ سے غلطی ہوئی، میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور اٹھ کر ان کو گلے سے لگا لیا، دونوں گلے مل گئے، بات ختم ہو گئی۔ یہاں سے ہمیں ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ دیکھو غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، فرشتوں سے نہیں۔ بھول انسان سے ہوتی ہے، فرشتے سے نہیں ہوتی۔ غلطی انسان کرتے ہیں، گناہ انسان کرتے ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے، وہ تو گناہوں سے پاک ہے، ان میں اللہ نے گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا۔ یہ انسان کے اندر ہے، نیکی اور خوبی، برائی اور شر
اللہ نے دونوں مادے رکھے ہیں، اور کمال اس میں ہے کہ انسان گناہ کا مادہ ہوتے ہوئے پھر گناہ سے بچ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، اگر انسان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کا کوئی حکم توڑا ہے، یا کسی انسان کو کوئی دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، ہاں جی، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تو اس سے معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطان و خیر الخطائین التوابون، فرمایا کل اولاد آدم خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اور گناہ گاروں میں، خطا کاروں میں بہترین وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی بھی، اگر ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے یا اللہ کی کسی بندے کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، کوئی حرج نہیں، کوئی شرم نہ کریں، اس سے عزت بڑھتی نہیں ہے انشاءاللہ، اس سے عزت گھٹتی نہیں ہے، انشاءاللہ عزت بڑھے گی، اضافہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ ہم سے معافی مانگنے آ جائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو معاف کر دیں، تہ دل سے اسے معاف کر دیں۔ معاف کرنا بھی آنا چاہیے، معافی مانگنا بھی آنی چاہیے۔ یہ دونوں صفتیں اللہ کرے ہمیں پیدا ہو جائیں کہ ہم دوسروں کو معاف بھی کر لیا کریں، اور اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہم بھی کسی سے معافی مانگنی پڑے تو ہم بھی مانگ لیا کریں۔ تو جو کوئی معافی مانگتا ہے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اکڑ جانا بھی، غلطی ہوئی ہے تو ہوئی کیوں، تم نے کیا کیوں، بھائی جو ہونا تو ہو گیا، اب وہ معذرت کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو معافی مانگنے کی، اپنے حضور صحیح معنی میں بندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔